بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورہ مسد کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ قرآن کی ہے تو صورت آخری پارے میں شامل، اس کا نمبر 111 ہے، لیکن یہ قرآن کی ترتیب میں ہے، نزول کی ترتیب میں اس کا نمبر چھٹا ہے، یعنی سورہ فاتحہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی تھی، جس میں ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے۔ مکمل صورت اسی پہ ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کری تو آپ کے چچا یعنی ابو لہب جو آپ کے چچا تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تبا لکا یا محمد، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں۔ تو ان کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی، تو پھر آپ پہ یہ صورت نازل ہوئی، جسے سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے، سورہ تبت بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ لہب بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ تینوں نام اس صورت کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو آپ کی دعوت کے بعد آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار اپنے خاندان والوں کو صفا پہاڑ پر جمع کیا اسلام کی دعوت دینے کے لیے، تو ابو لہب نے انہیں کہا کہ بربادی ہو تمہاری، کیا تم نے اس کام کے لیے ہم سب کو جمع کیا ہے؟ اس جواب میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، جس میں پہلے تو ابو لہب کو بد دعا دی گئی کہ وہ بربادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ اس کی خود کی ہے۔ عربی محاوروں میں ہاتھوں کی بربادی کا مطلب انسان کی بربادی ہی ہوتا ہے، یعنی انسان جو کام صحیح کام یا جو بھی غلط کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے، تو ہاتھوں کو ہلاک ہونے کا مطلب ہے کہ وہ خود ہلاک ہو گیا، خود ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ بربادی ہوگی، یعنی اس کی بربادی اتنی یقینی ہے جیسے وہ ہو چکی ہو، یعنی وہ برباد ہوگا، اس کا مطلب کہ یہ یقین تھا کہ وہ برباد ہوگا۔ چنانچہ جنگ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون جیسی بیماری ہو گئی۔ اس بیماری میں یہ چھوت کی بیماری تھی، جس میں لوگ آپس میں یہ ایسی بیماری تھی کہ اس میں لوگ آپ کے پاس بھی نہیں جاتے تھے۔ جن کو یہ بیماری ہو جاتی تھی ان سے لوگ دور بھاگتے تھے کہ ہمیں یہ بیماری نہ ہو جائے۔ تو جب اسے وہ بیماری ہو گئی تو لوگوں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا، چنانچہ وہ اسی حالت میں مر گیا، اور اس کی لاش میں سخت بدبو پیدا ہو گئی۔ یہاں تک کہ لوگوں نے اسے لکڑی کے سہارے سے ایک گڑھے میں دفن کیا۔ نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی، مطلب جو بھی اس نے کمایا تھا، جو بھی جس طرح سے بھی وہ کماتا تھا، وہ اس کا مال اور جو اس کی عزت تھی اس ٹائم پہ، جو لوگ اس ٹائم پہ اس کا ایک نام تھا، اس کے معاشرے میں اس وقت اس کی عزت تھی، اس کا نام تھا، تو وہ اس کے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ جب اسے وہ بیماری ہو گئی تو وہ لوگ جو اس کی عزت کیا کرتے تھے وہ بھی اس سے دور بھاگنے لگے۔ وہ ان قریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا۔ بھڑکتے شعلے کو عربی میں لہب کہتے ہیں، یعنی کچھ روایتوں میں ہے کہ ابو لہب اسے کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کافی سرخ تھا، یعنی وہ تھے تو خوبصورت، رنگ صاف تھا، ان کے جو گال تھے وہ سرخ تھے۔ تو کسی بھی چیز کو مطلب ابو ہم یوز کرتے ہیں کسی کا حوالہ دینے کے لیے، تو جب ہم حوالہ دیتے ہیں کسی چیز کا، جیسے ہم ابو بکر کہتے تھے تو وہ اونٹ چلایا کرتے تھے، تو اونٹ کو بکر کہا جاتا ہے، تو اونٹ چلانے والا ہے، یعنی ابو بکر ہم اس طرح سے انہیں کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ، یعنی ہریرہ بلیوں کو کہا جاتا تھا، بلیاں پالنے والا، تو اسے اس طرح سے ہم وہ کرنے والا، تو والا جو ہم ورڈ یوز کرتے ہیں وہ ابو سے کرتے ہیں۔ تو ابو لہب یعنی سرخ چہرے والا، اس کو کئی روایتوں میں اس کو دوزخ سے بھی تشبیہ دی گئی، یعنی دوزخ کے شعلے کی طرح اس کا چہرہ سرخ تھا، اس طرح سے بھی اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ مطلب اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے قرآن میں۔ اور قرآن کریم نے یہاں نے بھی دوزخ کے شعلوں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا، یعنی ابو لہب دوزخ کے شعلوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔
اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی اور وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھایا کرتی تھی اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتی تھی یا ستایا کرتی تھی۔ اس کا مطلب بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے اگرچہ وہ ایک باعزت گھرانے سے تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے عہدن کی لکڑیاں خود ڈھونڈ کر لاتی تھی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھاتی تھی۔ اس مطلب یہ کہ اس جو یہاں پہ جو مطلب ہے کہ اس کی بیوی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی تھی، لکڑیاں ڈھونڈنے والے سے جو مراد ہے وہ بعض روایتوں میں الگ الگ ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ وہ لکڑیاں اس لیے لاتی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کے راستے میں لکڑیاں بچھاتی تھی۔ دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ لکڑیاں اس لیے لاتی تھی کہ خود کنجوس تھی، ویسے تو وہ کافی امیر گھرانے سے تھی لیکن کہ کسی پیسے خرچ نہ ہو اپنی کنجوسی کی وجہ سے وہ کام یہ خود کرتی تھی کہ لکڑیاں خود لے کر آتی تھی۔ تو دونوں روایتوں میں دو طرح کی یہاں پہ بات کی گئی ہے۔ لیکن اشارہ ایک ہی طرف ہے، اس طرف کیا جاتا ہے کہ یہ اس کی حالت تھی کہ وہ جس طرح سے لکڑیاں ڈھونڈ کے لا رہی تھی تو اس کے گلے میں رسی کا پھندا بندھا اور وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہلاتی تھی، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے دار لکڑیاں بچھایا کرتی تھی، آپ کو طرح طرح کی تکلیف کا مطلب بعض مفسرین نے تو یہ بتایا ہے کہ اگرچہ وہ ایک باعزت گھرانے سے تھی لیکن اپنی کنجوسی کی وجہ سے وہ ہدن کی لکڑیاں خود ڈھونڈ کر لاتی تھی۔ دونوں صورتوں میں کہ وہ لکڑیاں لے کر آتی تھی، خود سے لے کر آتی تھی لکڑیاں، یا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں لکڑیاں بچھاتی تھی اس وجہ سے وہ لکڑیاں لے کر آتی تھی، دونوں صورتوں میں یہاں اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے جس طرح سے وہ دوزخ میں داخل ہوگی، یعنی اس کی موت اسی طرح سے واقع ہوئی تھی کہ اس کی رسی بن گئی تھی اور وہ ہلاک ہو گئی، تو وہ اس کے مرنے کی جو حالت ہے جس طرح سے وہ مری تھی اسی طرح کی حالت میں وہ داخل ہوگی۔ یا پھر اس طرح سے بھی اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ وہ لکڑیاں کا گٹھر اٹھائے دوزخ میں داخل ہوگی، لیکن دونوں صورتوں میں حالت صرف دوزخ کی حالت ہی بیان کی جا رہی ہے اس کی کہ وہ کس طریقے سے دوزخ میں داخل ہوگی، کیونکہ اس نے جس طرح کے کام کیے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے والے ہی کام کیے تھے۔ اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ پہلی تفسیر کے مطابق جب یہ عورت لکڑیاں لے کر آتی تھی تو ان کو مونج کی رسی سے باندھ کر رسی کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی تھی، اور دوسری تفسیر کے مطابق یہ بھی دوزخ میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اگر ہم اوپر والی اس آیت کی تفسیر پڑھیں تو اس کے مطابق جو حالت بیان کی جا رہی ہے اور اس آیت میں جس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے دونوں صورتوں میں اس کی یہی حالت ہے جس طرح سے وہ دوزخ میں داخل ہوگی۔ تو یہ پوری صورت جس کا نام سورہ مسد ہے، سورہ تبت ہے، یا اس کو سورہ لہب بھی کہا جاتا ہے، اس پوری صورت کا پس منظر یہی ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بارے میں بتایا گیا جو کہ اگینسٹ تھے ان کے، جب انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تھی اپنے خاندان والوں کو تو وہ ان کے دشمن ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔